بس وہ سبق دہرانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو ہمارے قائد نے ہمیں پڑھایا تھا کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. میرے قائد کو جب بھی کوئی کمزور حضور کا غلام نظر آتا تو آپ اس کے لیے ایسے بک جاتے کہ ہمارا تصور بھی نہیں کہ اس کی گھنٹوں بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے سنتے. تو یہی سبق ہمیں دیا کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے قائد کا پھر سر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی در اقدس کے علاوہ کہیں نہیں جھکا، بس وہیں جھکا. اور پھر کوئی بھی ظالم آیا اس کے سامنے ایسے اکڑ کر کھڑے ہو کر کہا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اور زمانہ حاضر کا ہر تیر ہمارے قائد کے فکر پر، جسم پر، جان پر، قیادت پر، ساتھیوں پر، کارکنان پر آزمایا گیا. لیکن اس قائد کا سبق پڑھنے والوں نے ہر ایک کو کہا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کیونکہ ہمارا قائد ان قرول اولا کی روحوں میں سے تھا کہ جن کے بارے میں اسلام جن کو کبھی بدر میں لے جاتا، کبھی احد میں لے جاتا، کبھی تبوک میں لے جاتا، کبھی خندق میں لے جاتا، کبھی مریسی میں لے جاتا، کبھی مستلق میں لے جاتا، اسلام جن کو قادسیہ میں لے جاتا، یرموک میں لے جاتا، ان روحوں میں سے تھا. تو ہمارے قائد نے بھی چلتے چلتے اسی رویداد کو، اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے کبھی اپنے کارکنوں کو مال روڈ پر لے گئے، حضور کی ناموس کے لیے، کرپشن کے لیے نہیں، کسی چوری کے لیے نہیں، قوم کی بیٹیاں نچانے کے لیے نہیں، حضور کی ناموس کے لیے. اور پھر کبھی فیض آباد لے گئے حضور کی ختم نبوت کے لیے، اور پھر فیض آباد لے گئے حضور کی ناموس رسالت کے لیے، اور پھر جناب جی ٹی روڈ سے گرمی میں تپتے ہوئے لے گئے حضور کی ناموس رسالت کے لیے، پھر مسجد وزیر خان میں لے گئے مسجد کے تقدس کے لیے. تو جب بھی دین کو کوئی معاملہ پیش آیا ہمارے قائد نے اپنے کارکنوں، اپنے ذمہ داران سمیت اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر دیا. ہم وہی سبق دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں. ہم صرف ایک سبق دینے کے لیے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے دشمناں نال ساڈی دشمنی، تیرے دشمناں نال ساڈی دشمنی، تے میرا ہر سجن تیرے واسطے. تیرے دشمناں نال ساڈی دشمنی، اور سانو کائنات کسے نہ غرض نہیں. جو تیرا دشمن پھر ساڈا ایک ہی نعرہ جو تساں سانو سبق دیتا کہ من سب نبیًا، من سب نبیًا. ساڈی صرف دشمنی اپنے آقا و تیرے دشمناں نال ساڈی دشمنی بس. تے میرا ہر سجن تیرے واسطے، ساڈی ہر شے، مال دولت، بچے اولاد، سب کچھ حضور واسطے. بس یہی دسن واسطے آئے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں. نہ اتنے رسمن اسی جمع ہوئے ہیں. ساڈے قائد فرماندے سن کہ ساڈا کوئی کم بھی رسمن نہیں. فرماندے سن مسلمان مومن آدمی جدو مسجد نماز پڑھنے واسطے کھلوندا نا تو ساری کائنات کو جھٹلا کے رب دے اگے حضور کھڑا ہو کے کہندا یا اللہ تیرے علاوہ میں کسے نو معبود نہیں مندا، تیرے علاوہ میں کسے نو رازق نہیں مندا، تیرے علاوہ میں کسے نو خالق نہیں مندا. سارے تو ناتا توڑ کے اگر رسمن ہوئے تو استاد صاحب فرماندے سن کعبہ بھی تم اٹاں دا ہی بنیا، وٹیاں دا ہی بنیا. آپ فرماندے سن عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرو دی بت کدہ تصورات. فرمانے سن اے اسی تصور بن کے کھڑوندے ہیں کہ ساڈے آقا و مولا نے انج ہاتھ بنے، ساڈے آقا و مولا نے کندھیاں تک ہاتھ اٹھائے، ساڈے آقا و مولا نے انج رکوع کیتا، انج سجدہ کیتا، انج ساڈے آقا و مولا انج تلوار اٹھا کے بدر تشریف لے کے گئے، ساڈے آقا و مولا نے انج غریب مائی واسطے چادر بچھائی، ساڈے آقا و مولا نے زندہ آباد زندہ آباد لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ساڈے آقا و مولا نے اس طرح چادر اتار کے اپنے کندھے تو ہاتھ مٹائی دی دے سر تے دتی او چادر یا ایھا المزمل والی. اسی صرف اپنے آقا و مولا دی اداواں دسن واسطے آئے ہیں کہ اگر کسی نو کوئی اور تکلیف ہوے تے اساں قیامت تک حضور دے اخلاق دیاں بھی گلاں کرتے رہنے ہاں تے حضور دے جہاد دیاں گلاں بھی کرتے رہنے ہاں تے اس ملک وچ نظام مصطفیٰ لیانا، حضور دا دین تخت تے لیانا. اسی اے وعدہ اپنے قائد نہ اپنے قائد دے ہاتھ تے رکھ کے کر چکے ہیں
کہ اساں اپنی زندگیاں حضور دے دین واسطے وقف کر دتیاں. ہن ایتھے کوئی لچرزم نہیں چلے گا, کوئی تبدیلیاں نہیں, کوئی سیکولرزم سوشلزم نہیں چلے گا. ایتھے کوئی نعرہ ہوئے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, دستور ریاست کیا ہوگا. اے پاکستان اساں حضور دے نام تے لیا, اور کسی دے نام تے نہیں لیا. تے جڑا جس کام واسطے لیا جاوے اس کام اس دے مطابق نہ کیتا جاوے تو اس چیز دی ویلیو ہی ختم ہو جاندی, مقصد ہی ختم ہو جاندا. پاکستان نو اساں اس واسطے لیا سی کہ تے حضور دے غلام راندن, اور تے حضور دے غلاماں دا او گلدستہ تیار کران گے جڑے پوری دنیا تے اسلام نو غالب کرن آئے گا. تے اسی تبدیلیاں واسطے, نچن واسطے, مندر بنان واسطے پاکستان نہیں لیا. بالکل اساں پاکستان لیا حضور دے دین واسطے, اور اے پاکستان لیا محمود غزنوی دے وارثاں نے, اے محمد بن قاسم دے وارثاں نے لیا, اے سلطان شہاب الدین غوری دے وارثاں نے لیا, اے سلطان ٹیپو شہید دے وارثاں نے پاکستان لیا. ایتھے کوئی بزدلی والیاں گلاں تے کوئی پٹھیاں سیدھیاں گلاں نہیں چل سکدیاں. اے پاکستان اس سے دستور تے چلے گا جڑا دستور علامہ اقبال اور قائد اعظم سانو دے کے گیا ہے. اور کوئی دستور تے نہیں چلے گا, اور کسی گل تے نہیں چلے گا. اس پاکستان وچ ساڈا اے مقصد بھی اکٹھا کرنا. ایتھے اکٹھا ہونا کی مقصد ہے کہ اسی یہ پیغام دئیے عالم کفر نو کہ اسی بھوک برداشت کر سکتے ہیں, مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں, ہر قسم دا فتنہ برداشت کرتے ہیں. اپنے آقا و مولا دی عزت تے اسی کوئی گل برداشت نہیں کر سکتے. اساں یہ پیغام دین واسطے آیا کہ اسی مر تا سکتے ہیں, بچے بھی کوا سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں, حضور دی ناموس تے سودا نہیں کر سکتے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اساں اس مطلب آج کل مہینہ چل رہا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل, روحانی و سیاسی, اور افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر جنہ دا قرض اج بھی اسلام تے باقی. میرے آقا مولا نے فرمایا میں سارے دے قرض لا دیتے, صدیق دا قرض اج بھی اسلام تے باقی. اور یاد رکھنا کہ جڑا اسلام واسطے کام کرے گا نا, رب پھر اس نو او درجے دے گا کہ حضرت شماس بن عثمان اے او واحد صحابین جنہ دا جنازہ نہیں پڑھیا گیا. کیوں نہیں پڑھیا گیا؟ میرے آقا مولا دے سامنے جدو آپ دا جسد انور لے آیا گیا تے میرے آقا مولا نے فرمایا انہاں نو جنازے پڑھے بغیر دفنا دیو. کہ یا رسول اللہ شماس بن عثمان ہر ایک دا جنازہ پڑھیا جائے گا, ان دا جنازہ کیوں نہیں پڑھیا جائے گا؟ فرمایا احد والے دن یعنی جنگ دے وقت آپ نے حضور دے گرد اتنی تیزی نہ گھوم کے حضور دی ناموس رسالت تے حفاظت کی تھی تے جنت وچ کوئی مقام ایسا باقی رہا ہی نہیں جس واسطے انہاں نے واسطے درجات بلندی کی جاوے. رب نے انہاں نو آخری مقام دے دیتا حضور دی ناموس تے حفاظت کرن دی برکت نال. تے اسلام جڑا نا وہ رکھدا نہیں, اسلام نے رکھیا. اسلام دا مزاج اج بھی ہوئے لیکن کوئی اسلام دے مزاج تے چلے صحیح, اس معیار تے پورا اترے صحیح. اسلام نے تا اج بھی علامہ خادم حسین رضوی دا رکھیا نہیں. دنیا تے جتنی عزت سوچیاں جا سکتیاں اس تو بڑھ کے انہیں عطا کیتیاں انشاءاللہ جاری. اور او عزت دتیاں کہ لوگ کہندے کہ جنازے چ کتنے لوگ سن. ایک ساتھی آ کے کہنے لگا جناب جنازے نہیں تسی ایک گنتی کرا لینا کہ چیلم چ کتنے لوگ سن. اے چیلم ہی بے مثال ہے, قیامت تک ہوں کوئی چیلم دا ریکارڈ ٹوٹے گا تو وہ بھی کوئی عاشق رسول ہی ہوئے گا. اور جنازے تے پھر او جنازے تے مخلوق جڑی گنی نہیں جاندی, جڑی اسی اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہیں تے جڑی سانو نظر نہیں آندی, اس مخلوق دا کی اندازہ ہو سکدا. حضرت سعد بن معاذ جنہاں نے بدر دی طرف جاندے حضور نو ہسایا سی. جدو میرے آقا مولا نے پوچھا صحابہ کول کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں, گل تو شروع ہوئی سی کہ رسمن تے استاد فرماندے سن کہ جنہاں رسمن حضور نو منیا وہ مقام شوت مدینہ پاک تو 1.5 میل ہے, اتھوں واپس آ گئے. تے فرمایا جنہاں نے ایمان نال دل نال جان تو ود کے حضور نو منیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساڈے کول پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, فرمایا سل حبال من شئتا,
وقت احبانا من شئتا سالم من شئتا آدے من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا واتنا ما شئتا. یا رسول اللہ بدر پوچھ دیو, بدر طے کھڑیا, حکم دیو گھوڑے سمندرش پا دیں گے, حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دیں گے. دیکھو حضور دی محبت وچ کوئی بات کے گل کرے, رب نو یہ گل بڑی پسند ہے. صحابہ کول اس ٹائم تک گھوڑے 2 سن, تلواراں 8 سن, 313 سن. کس طرح اقبال کول پوچھا کہ اقبال نے خود ہی سوال اٹھایا کہ انہاں کول تا جناب گھوڑے ہی 2 سن, انہاں کیڑے سمندر وچ پانے سن؟ پھر خود جواب دین لگا کہ ہر کشک مصطفیٰ سامان اس, بحر و بر در گوشائے دامان اس. کہندا جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوے نا, ساری کائنات اس دی جیب وچ ہوندی. اساں ویکھیا نہیں پھر ساڈے قائد جس طرح حضور دے دل دی حضور دی محبت جس طرح انہاں دے دل وچ سی, ساری کائنات انہاں دی جیب وچ نہیں سی. شمار بے شمار اور ساڈے قائد نو کدی کوئی آ کے کہندا کہ جناب تہاڈا لندن علاج کراندے ہاں, تہاڈا امریکہ کراندے ہاں, تے آپ مسکرا کے فرماندے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. میں ایک دن آپ کو حاضر ہویا, میں کہا جناب میرے نال فلانے نا بندے نے بڑیاں تصوف دیاں گلاں کیتیاں جڑیاں مینوں کچھ سمجھ نہیں آئیاں. تے آپ نے فرمایا چلیا اسی تصوف دے سمندر کول بیٹھے ہاں, جدو جتنا دل کیتا بھر کے پی لئیدا, انہاں گلاں تو پریشان نہیں ہونا. پھر یقین منو اس تو بعد کسی نے کتنی بھی بڑی گل کیتی, میں کہا نہیں بابے دا مقام بہت اچھا, بہت اچھا. آپ نے فرمایا لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت سعد بن معاذ دی گل ہو رہی سی. علامہ اقبال کہندا ہر کشک مصطفیٰ سامان اس, بحر و بر در گوشائے دامان اس. جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوندی نا, کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی. بس ایک گل سمجھ لینا. اور علامہ اقبال کہندا کہ پھر ایک وقت آیا کہ صحابہ نے کیا حضور حکم دیو اسی کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ جائیں گے. پھر انہاں حضور دی محبت وچ ود کے گل کیتی, رب نو ادا پسند آ گئی. پھر کوئی زیادہ دیر نہیں لگی, حضرت عمر دے دور وچ کیسر و کسرا فتح ہو کے انہاں دے پیراں چ آ گئے. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص دی قیادت وچ علامہ اقبال کہندا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جدو کسرا دا سامنے محل سی نا, وچ دریائے دجلہ سی, اور جدو آپ نے گھوڑا پایا حضرت سعد بن ابی وقاص نے, اور پچھو پوری فوج مسلمانوں دے لشکر نے جدو گھوڑے سمندر وچ پائے نا, تو او سامنے جڑے فوجی کھڑے سن انہاں کیا ادھروں تے نہیں آ سکتے, پروں بڑا کے خشکی والے رستے تو ہی آن گے, ادھروں تے نہیں آ سکتے. جدو انہاں دیکھیا کہ گھوڑے سمندر وچ پا کے دریاواں وچ پا کے آ رہے ہیں, تو انہاں کیا اے انسان نہیں آ رہا, دیوامن دیوامن دیوامن. تے پھر ایتھے ایک مورخ لکھدا, انہیں کہا یاد رکھنا جذبے سواریاں وچ نہیں ہوندے, سواراں چ ہوندے, او تھلے اتردے ہوندے. ایک گل تانوں دس دئیے, جس قوم دے اندر اسی رہنے ہیں, پاکستانی قوم دے اندر, اس دے اندر بڑا جذبہ, لیکن اتنے کوئی جذبے والا بندہ نہیں, اتنے کوئی تخت اتنے اجے تک جذبے والا بندہ نہیں آیا. ورنہ یار کشمیر لینا کوئی اوکھا کام سی. استاد صاحب فرماندے سن جلیو کشمیر لینا کیڑا اوکھا کام ہے, تسی اقوام متحدہ دی قرارداداں دے پیچھے نسدے ہو, فلانا پیچھے نسدے ہو, فلانا پیچھے نسدے ہو. کشمیر لینا جے فرماندے سن غوری باہر کڈو, عبدالی باہر کڈو, عطف باہر کڈو, خالد ٹینکری باہر کڈو. فرمایا میں لبیک والے نو لے آنا تے میری ویل چیئر رکھو اگے, تے شامی کشمیر پتہ ہو جائے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا
رسول اللہ لبیک لبیک. حضرت سعد بن معاذ میں ایک گل کرن لگا سا کہ حضور دے غلاماں دے جنازے وچ او مخلوق آندی جڑی سانو نظر نہیں آندی. حضرت سعد بن معاذ آپ نے حضور دا چہرہ انور جگمگا اٹھیا اور جگمگاندا رہندا سی, لیکن غلام دی گل سن کے آدھے وفا سن کے مزید اس حضور نے انہاں تے نظر کرم جے کرنی سی تے حضور دا چہرہ چمک اٹھیا. ساڈے قائد فرماندے سن او چمکدا رہندا سی, لیکن اپنے غلام دا اظہار وفا ویکھ کے غلام جدو اج بھی اظہار وفا کرن حضور گنبد خضرا وچ خوش ہوندے, بس وہ کرے صحیح اس دل نہ کرے صحیح کوئی. فرمانے حضرت سعد بن معاذ نو غزوہ خندق کے تیر لگ گیا, آپ دی رکھے اکھل کٹ گئی تے آپ دا خیمہ حضور نے مسجد نبوی لگا دیتا تے آپ دے رگ چ خون جاری رہندا سی. وہ بھی ایک واقعہ بہت بڑا علماء دا کم ہے, تانوں سنان گے انشاءاللہ کہ جناب آپ نے دعا منگی سی کہ یا اللہ اگر مشرکین نے اسی طرح کرو فرنا حضور دا مقابلہ کرن واسطے دوبارہ آنا تو پھر مینوں زندگی دیں, مینوں موت نہ دیں. اور ایک اور دعا منگی کہ یا اللہ بنو قریظہ دا انجام دکھائے بغیر مینوں موت نہ دیں. یہی تمنا سن صحابہ دیاں کہ حضور دے دشمناں دا انجام دیکھنا بس, اور مسلمان دی بھی یہی تمنا ہونی چاہیے. اور اسی یہ دل کرتے ہیں کہ یا اللہ انہاں ملونا دا انجام وکھائے بغیر سانو موت نہ دیں. اسی اپنی اکھاں نہ دیکھیے جنہاں تیرے حبیب دے خلاف گستاخیاں کیتیاں انہاں دی شان وچ اسی انہاں دا انجام اپنی اکھاں نہ دیکھیے. حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ حضور نے مسجد نبوی شریف وچ لوا دیتا تے آئے ہائے استاد صاحب فرمانے سن پہلے تو حضور کدی کدی پوچھتے سن ساتھ کی حال ہے, ہن ہر نماز تو بعد پوچھ رہے ہیں کہ ساتھ کی حال ہے. ہر نماز تو بعد آگے حضور پوچھ رہے ہیں ساتھ کی حال ہے, ساتھ کی حال ہے, ساتھ کی حال ہے. تے سعد بن معاذ دی جڑی ترجمانی نہ وہ اعلیٰ حضرت نے اس طرح کی تھی کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے یا اللہ اس درد سے اضافہ کر کہ تیرے حبیب کدی پوچھتے سن کہ ساتھ کی حال ہے, اور ہر نماز تو بعد آگے پوچھتے ہیں ساتھ کی حال ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت سعد بن معاذ دی رگے عقل آپ نے وہ جڑا فیصلہ کیتا یہودیاں دے بارے وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا استطاعت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی اور سارے نے تفسیر لکھا. آپ علماء انشاءاللہ تعالی سنان گے, میں شارٹ کر کے وچوں سنا رہا ہوں. حضرت سعد بن معاذ دا جناب وصال ہو گیا, رکھی عقل کھل گئی, آپ دا خون جدوں بہن لگ پیا حضور نے وہ ہاتھ چک کے جتوں خون بہ رہا سی اپنے چہرے انور تے رکھیا, اس طرح سر مبارک تے حضور دے داڑھی مبارک چہرہ مبارکہ تو وہ خون بہ رہا, اور حضور قیامت تک غلاماں نوں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جڑی ساڈی عزت واسطے ناموس رسالت واسطے ود کے گل کرے گا, اسلام واسطے ود کے گل کرے گا, اسی اوندا خون اپنے چہرے تے لواں گے, اوندا خون اسی اپنے چہرے تے لواں گے. پھر صحابہ ہاتھ پیچھے کرتے, حضور اپنا حضرت سعد ہاتھ چک کے پھر اپنے سر تے رکھ لیندے, صحابہ نے پھر ہاتھ پیچھے کیتا, حضور نے پھر ہاتھ رکھ لیا. حضرت سعد بن معاذ دا وصال ہو گیا. حضور نے جدو پیغام ملیا, خبر ملی کہ سعد بن معاذ دنیا تو چلے گئے, صحابہ کہنے حضور اتنی تیز چلے کہ ساڈے جتیاں دیاں بدراں ٹوٹ گئیاں, یعنی وہ پٹیاں ٹوٹ گئیاں, اور ساڈے موڈے تو چادراں ڈگ پئیاں. کہنا مطلب ہے کہ جڑی اسی چادر رکھتے ہیں صحابہ بھی رکھتے ہوندے سن, ثابت ہو گئی نا, چادراں ڈگ پئیاں. تے حضرت اتنی جلدی چلے, جدو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی جلدی کی ہے, فرمایا کہیں عرش کے فرشتے سعد بن معاذ کو غسل دینے کے لیے آسمان پر نہ لے جائیں. کہنے جدو حضور حضرت سعد بن معاذ دی جتھے جسد انور رکھے ہوئے سی, جدو حضور اس کمرے داخل ہوئے تھے حضور نے بڑے احتیاط نال قدم رکھے, احتیاط نال. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک ہی معاملہ. آپ نے فرمایا فرشتے اتنے بھر چکے ہیں کہ اتنے احتیاط نال انہاں دے پراں دے اوتے میرے قدم آ رہے سن, تے فرشتے دا پھر جتھے فرشتیاں دا سردار پر بچھائے اوتے فرشتے کی کہنے ہونے کہ ساڑھے ہوتے پیر نہ آوے, ایک گل بکری. پھر جناب حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ تیار ہو گیا, آپ نے یہودیاں دے بارے بڑا سخت فیصلہ کیتا سی, آپ کا جنازہ ہلکا ہو گیا بالکل این, آپ 32 سال یا 36 سال میں جوان ہیں, تے آپ کا جنازہ بالکل این کلو 1.5 کلو دا اس زمانے دے مطابق رہ گیا, سیر 1.5 سیر دا. تے منافق ہوندے نا وہ ہمیشہ خبریں پھیلاندے ہیں, بس اے یاد رکھنا. ادو بھی انہیں خبر پہ انہیں کہا جی سعد بن معاذ نو یہودیاں دی بدوا لگ گئی,
تے میرے آقا مولا نے مسکرا کے فرمایا بھی ساڈے ہوندے ساتھ نو بدوا لگ جاوے او بھی یہودیاں دی تے حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ بالکل ہلکا ہو گیا، بالکل ایویں 1.5 کلو دا. تے میرے آقا مولا نے جدو پتہ لگیا آپ نے فرمایا آج تک وہ فرشتے جڑے زمین تے نہیں آئے، رب نے 70,000 فرشتے زمین تے بھیجن کہ جاؤ سعد بن معاذ دے جنازے شرکت کرو. اے او مخلوقاں جڑیاں سانو نظر نہیں آندیاں. یا رسول اللہ یا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. اپنی گل نو اختتام کی طرف لے جانا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر او واحد ہیں جنہاں نو قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے تو بلاوا آئے گا. 8 دروازے تو بلاوا آئے گا. باقی امتیاں نو کسے نو جڑا عابد ہوئے گا اس نو زہد و تقوی والے دروازے تو بلایا جائے گا، جڑا سخی ہوئے گا اس نو سخاوت والے دروازے تو بلایا جائے گا، جس نے جہاد کیتا ہوئے گا اس نو مجاہداں والے دروازے تو بلایا جائے گا. حضرت جناب صدیق اکبر نو 8 دروازے تو بلایا جائے گا، کیونکہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور دی ذات بارے ہر پہلو تو حضور دی حفاظت کی تھی. جدو حضور ہجرت واسطے تشریف لے کے جا رہا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نال حضرت سیدنا صدیق اکبر کدے حضور دے اگے ٹرن لگ پے، کدے دائیں کدے بائیں کدے پیچھے چلے جان. حضور نے جناب صدیق اکبر نے فرمایا اے صدیق اے بھی کوئی چلن دا طریقہ، کدی تسی اگے چلن لگ پیندے ہو، کدی دائیں کدی بائیں کدی پیچھے. اے میرے آقا مولا دسنا چاہندے سن کہ جدوں بھی قیامت تک میری ناموس دا مسئلہ بنے میرے امتی اے چال چلن جڑی حضرت صدیق اکبر چلی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے یا رسول اللہ جدوں مینوں شک پیندا نا کہ دشمن اگوں نہ حملہ کر دیتا میں اگے دوڑ پیندا، اور جدوں مینوں کدھروں شک پیندا کہ دشمن دائیں تو نہ حملہ کر دے تے میں دائیں دوڑ پینا. جدوں مینوں شک پیندا کہ دشمن بائیں تو نہ حملہ کر دے تے میں بائیں دوڑ پینا. جدوں مینوں شک پیندا کہ دشمن پیچھوں نہ حملہ کر دے تے میں پیچھے دوڑ پینا. جڑا حضور دے گرد اس طرح ناموس رسالت دی حفاظت کرے پھر جنت دے دروازے بھی انہوں ہر جانب کو بلا دے. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر اور دب کے لاؤ یارا. ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر 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 گلی گلی. دب کے اسی ساڑھے دنوں کوئی کوٹ نہیں، ساڑھے قائد سانو کھول کے دس کے گئے اسا جنہ دی بھی گل کرنی وہ کھول کے کرنی، اور اسا جنہ نو بھی منیا حضور دی وجہ نہ منیا. بس اسا جنہ نو بھی منیا ذرا کھول کے کہ نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی 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 نگر نگر. سبحان اسا سارے نو بابا کھول کے دل کھول کے مننے ساڑھے دن استاد صاحب فرماندے سن نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. آپ فرماندے سن نہ اسی کالے ہاں تے نہ کالیاں گلاں کردے ہاں، اسی چمکدے ہوئے محبوب دے غلام ہاں تے گلاں بھی چمکدی ہوئیاں کردے ہاں. ساڈا سلسلہ ہی بڑا صاف ہے، ساڈی لین ہی بڑی صاف ہے. ساڈی لین حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو چلدی ہوئی، حضرت عمر فاروق تو چلدی ہوئی، حضرت عثمان غنی تو چلدی ہوئی، حضرت مولا علی تو چلدی ہوئی، حسنین کریمین تو چلدی ہوئی، حضرت داتا صاحب تک، حضرت داتا صاحب تو جناب حضرت خواجہ صاحب تک، حضرت خواجہ صاحب تو امام احمد رضا تک، حضرت امام احمد رضا تو غازی ممتاز تک، غازی ممتاز تو امیر المجاہدین تک. ساڈی لین بڑی صاف ہے، ساڑی لین بڑی صاف ہے. اور سانو کسی قسم دا نہ اساں او گلاں کہ ساڈے بزرگاں دے او کردار ہیں کہ اسی شرمائیے ممبراں تے کھڑے ہو کے گل نہ کر سکیے. اسی تا سینہ چوڑا کر کے کہنے ہیں کہ ہاں اسی امیر المجاہدین دے منن والے ہاں، اسی ممتاز قادری دے منن والے ہاں، اسی غازی علم الدین دے منن والے ہاں، اسی امام محمد رضا دے پیروکار ہاں. سانو کسی قسم دی کوئی پریشانی نہیں. اور استاد صاحب فرماندے سن لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی، لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. جتنے بھی سانو حضور دی خوشبو آئے گی ساڈا سر تے جھک جائے گا.
جتنے بھی سانو حضور دی خوشبو آئے گی ساڈا سر این جھکیا رہے گا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, صحاب حضور نجم ہے بس اعلی حضرت اعلی حضرت. استاد صاحب فرماتے سن کہ جنہاں دی بھی گل کرنی کھول کے گل کرنی, سینہ تنگ کر کے نہیں گل کرنی. ساڈے قائد نے جدو توحید بیان کی تو سارے توحیدی پریشان ہو کے بہ گئے جڑے اپنے آپ کو کہندے ہیں. ویسے تو الحمدللہ سب نے بڑے توحیدی اسی ہیں نا, لیکن جڑے لکھ دین پریشان ہو گیا کہ ایک ہی آپ نے بیان جدو حضور دی محبت بیان کی پھر تو دیکھا دنیا نے, پھر صحابہ دی محبت بیان کی تے جڑے کہندے سن جناب کھوکھلے نعرے لاندے سن او منن تے تیار ہو گیا کہ بابا جی صحابہ دی محبت انہاں تو بعد کوئی نہیں بیان. پھر آل بیت دی محبت بیان کی تھی اساں دیکھیا میرے قائد دا ساڈے قائد دا یہ طریقہ کار سی, جدو بھی حضرت سیدہ پاک دا نام نامی آندا اس طرح گردن جھک جاندی. میں پوچھا, میں کہا حضور ایک ہی گل, آپ نے فرمایا قیامت والے دن جدو منادی ندا دے گا حشر دے دن کہ معاشر اہل معاشر سر جھکا لو, حضور دی صاحبزادی گزرن لگے تے فرمایا جدو ندا بات چوائے گی جدو سیدہ پاک دا نام آئے گا میں دنیا تے بھی سر جھکانا, قیامت والے دن بھی میرا سر جھک جائے گا. اے عشق دیاں گلاں, اے محبت دیاں گلاں, اے او گلاں جنہاں گلاں نے علامہ خادم حسین رضوی نو امیر المجاہدین بنایا, فنا فی خاتم النبیین بنایا. اے او گلاں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اپنی گل مکانا ہوں, اے یاد رکھنا تانوں کوئی بھی پیغام ملے تے تیار ہو نہیں. اجے صحیح طرح کوئی نہیں آواز آئی. کسی طرح دا بھی کوئی پیغام ملے تیار ہو. بس تسا اپنے جذبے نو جوان رکھنا اور انشاءاللہ انہاں جذبیاں دے نال اسی حضور دے دین نو تخت تے لے آنا. ساڈے قائد سانو سبق دے کے گئے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا, اور نال اگلا سبق بھی دے کے گئے کہ نہ رکھا غیر سے کام. اے نال تسا زبانی یاد رکھنا بھائی اسی انہاں نے جانیا انہاں نے منیا تے نہ رکھا کسے غیر نال ساڈا کوئی کام نہیں. وہ جڑی مرضی بولی چاہ جاوے, وہ ریاست مدینہ دی بولی چاہے, وہ جناب تبدیلی دی بولی چاہے, وہ جناب خوشحالی دی بولی چاہے, وہ معیشت دی بولی چاہے, وہ جناب جیے بٹو تے فلانی بولی کسے بھی بولی چاہے. اساں ایک کوئی گل سبق یاد رکھنا کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.